لاہور میں داتا دربار کے قریب سیوریج میں ماں بیٹی کے گرنے کا واقعہ 10 ماہ کی بچی کی لاش 15 گھنٹے بعد بھی نہ مل سکی۔ ماں بیٹی سیوریج کے پانی میں کئی گھنٹے بہتی رہیں۔ ماں کی لاش 4 کلومیٹر دور آؤٹ فال روڈ سے ملی۔ بیٹی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ فیملی شدید کرب کا شکار ہے۔ پولیس کے رویے سے نالاں خاندان کے افراد کا کہنا ہے کہ مین ہول کھلا تھا، رات کے اندھیرے میں پتہ نہ چل سکا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہمارا کیا قصور ہے۔ ادھر شہریوں کا بھی المناک واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار، انتظامیہ کی غفلت پر پھٹ پڑے۔ کہا حکومت ذمہ داران کو کڑی سزا دے، مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ گل پلازا میں آگ بچے کی غلطی سے لگی۔ فلاور شاپ سے شروع ہونے والی آگ نے 79 زندگیاں نگل لیں۔ سانحے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش۔ فلاور شاپ میں آگ رات 10:15 پر لگی اور تیزی سے ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس کی طرف پھیلتی چلی گئی۔ زیادہ تر اموات میں 9 فلور پر ہوئیں۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی 10:30 بجے گل پلازا پہنچے۔ پہلا فائر ٹینڈر 10:37 پر گل پلازا پہنچا۔ رپورٹ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی نے تیار کی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں آگ لگنے کی وجوہات، آگ بجھانے سمیت ریسکیو سے متعلق تفصیلات شامل۔ رپورٹ میں متاثرین عینی شاہدین سے حاصل معلومات بھی درج۔ گل پلازا کی مینیجنگ کمیٹی نے 1992 میں شاپنگ سینٹر میں کسی بھی بڑے حادثے کی طرف نشاندہی کر دی تھی۔ ایم سی نے حکام نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کا نوٹس لے لیا جاتا تو یہ سانحہ نہ ہوتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ، کور کی آپریشنل تربیتی اور انتظامی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیرپور ٹامے والی میں ہونے والی فیلڈ ایکسرسائز اسٹیڈ فاسٹ ریزولو کا مشاہدہ بھی کیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان ملک کے خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ جنگ کا کردار بدل چکا، ٹیکنالوجیکل چالیں فیصلہ کن ہوں گی۔ فیلڈ مارشل نے جنوبی پنجاب کے طلباء کے لیے روہی ای اسکلز لرننگ ہب کا افتتاح بھی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جامعہ کراچی میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ اساتذہ اور طلباء نے کہا پاکستان کے عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ اساتذہ کا کہنا تھا بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے۔ پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوانوں کے اعتماد اور قومی سوچ میں اضافہ کرتا ہے۔ طلباء کا کہنا تھا نوجوان نسل ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائیں گے۔ سوشل میڈیا پر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن مہمات کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو انتہائی سیر حاصل رہی۔ صدر آصف علی زرداری سے یو اے ای کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ سیاحت، ٹیکنالوجی، معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ مختلف شعبوں میں دبئی کے تجربات سے استفادہ کرنے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت نے شیخ محمد بن راشد المکتوم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ صدر آصف علی زرداری سے ڈی پی ورلڈ کے گروپ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان احمد بن سلیم کی بھی ملاقات۔ پاکستان اور ڈی پی ورلڈ کے درمیان بڑھتے تعاون کا جائزہ لیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان، پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور شام میں مطلع جزوی برآلود رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں شدید سرد موسم متوقع، مری اور گلیات میں موسم شدید سرد رہنے کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی برآلود رہے گا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ زیارت سے برف ہٹانے کا آپریشن مکمل، رابطہ سڑکیں بحال۔ ایران کی فوجی کارروائی کی صورت میں امریکہ اور اتحادیوں کو قیمت چکانے کی دھمکی۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے مشیر علی شام خانی کا کہنا ہے حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل اور حمایتیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ نے حملہ کیا تو اتحادیوں کو بھی قیمت چکانا ہوگی۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کے مطابق ایران مفادات کی بنیاد پر بات چیت کرے گا۔ اگر ایران پر دباؤ ڈالا گیا تو اپنا دفاع کریں گے اور ایسا رد عمل دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیا۔
صدر آصف علی زرداری سے UAE کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی ملاقات، دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، سیاحت، ٹیکنالوجی، معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون پر فروغ پر اتفاق، مختلف شعبوں میں دبئی کے تجربات سے استفادہ کرنے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت نے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ صدر آصف علی زرداری سے DP ورلڈ کے گروپ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان احمد بن سلیم کی بھی ملاقات، پاکستان اور DP ورلڈ کے درمیان بڑھتے تعاون کا جائزہ لیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان، پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور شام میں مطلع جزوی برآلود رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں شدید سرد موسم متوقع، مری اور گلیات میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشگوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی برآلود رہے گا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ زیارت سے برف ہٹانے کا آپریشن مکمل، رابطہ سڑکیں بحال۔ امریکہ اور کینیڈا میں برفانی طوفان کی تباہ کاریاں، مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی۔ ٹینیسی اور مسیسپی میں 1 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ امریکن ایئر لائنز کی 653 پروازیں منسوخ، جبکہ 1000 سے زائد تاخیر کا شکار رہیں۔ شکاگو میں -14 اور کلیولینڈ میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شدید سردی کی لہر اگلے ہفتے تک برقرار رہنے کا امکان۔ کینیڈا میں بھی شدید برف باری، ٹورنٹو اور اونٹاریو کے جنوبی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ طوفان چندرا برطانیہ سے ٹکرانے کے بعد ملک بھر میں بارشیں، برف باری اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ پنجاب میں سرکاری اسپتالوں کے حالات نہ بدل سکے، سرکاری اسپتالوں میں 431 ICU وینٹیلیٹر غیر فعال قرار۔ WHO کے مطابق پنجاب کے اسپتالوں میں 3406 وینٹیلیٹرز درکار، صرف 1709 وینٹیلیٹرز فعال حالت میں موجود۔ محکمہ صحت نے رواں مالی سال میں 1600 وینٹیلیٹرز کی ڈیمانڈ رکھی تھی، صرف 150 وینٹیلیٹرز کی منظوری ہوئی، جو تاحال خریداری کے مراحل میں ہے۔ نئے وینٹیلیٹرز کی خریداری کے لیے 2 ارب روپے اور 70 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ چین کے ساتھ تعلقات برطانیہ کے قومی مفاد کے لیے اہم ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی دورہ چین کے دوران میڈیا سے گفتگو، کہا چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور برطانیہ کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک کے پاس مشترکہ منصوبوں کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ چین اور برطانیہ مل کر تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم آج چینی صدر سے ملاقات کریں گے۔ خیال رہے 8 سال کے دوران کسی بھی برطانوی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ چین ہے۔ برٹش ایئر ویز طیارے کے دوران پرواز پہیا گرنے کے ویڈیو سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق مسافر طیارے نے پیر کے روز لاس ویگاس کے ایئرپورٹ سے برطانوی ہیتھرو فضائی اڈے کی جانب اڑان بھری۔ ٹیک آف کے فوراً بعد دائیں جانب کے اہم لینڈنگ گیئر کا ایک پہیا زمین پر آ گرا۔ جہاز کو 9 گھنٹے کے بعد ہیتھرو ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار لیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ کولمبیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 15 افراد ہلاک۔ طیارہ وینزویلا کی مشرقی سرحد کے قریب پہاڑی علاقے میں لاپتہ ہوا۔ کوکوٹا سے اوکانا جانے والی پرواز سے لینڈنگ سے کچھ دیر قبل ہی رابطہ منقطع ہوا۔ طیارے میں کولمبیا کانگریس کے ایک نمائندے سمیت 13 مسافروں اور 2 کریو ممبر سوار تھے۔